ابن زیاد نے کوفے کا تخت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اعلان کیا کہ جو شخص بھی مسلم ابن عقیل کی بیعت کرے گا اس کی ہمارے ساتھ جنگ ہے، پس اپنی مال اور اپنی اولاد کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ بس یہ اعلان سننا تھا کہ تمام کوفے کے لوگ حضرت مسلم کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی تمام تر سرگرمیاں خفیہ انجام دینی پڑی۔ اور جب حضرت مسلم خفیہ طور پہ اپنی سرگرمیاں انجام دینے لگے اور پتہ نہ تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے، تو ابن زیاد نے کچھ جاسوسوں کو بلوایا جو کہ شام کے تھے، اور انہیں یہ کام سونپا کہ وہ دیکھیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کہاں چھپے ہیں۔ بس اس طرح سے ان جاسوسوں میں سے ایک جاسوس کوفہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، اور جا کے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا اور دیکھتا کہ روز نماز کے بعد ایک شخص ہے جو دیر تک تسبیح کرتا ہے اور دیر تک مناجات کرتا ہے، تو پھر وہ بھی مناجات کرتا۔ اس طرح سے کچھ دن گزرے اور وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آیا تم شیعان علی میں سے ہو؟ تو اس نے کہا تم کیوں کر پوچھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ میں شیعان علی میں سے ہوں اور میں شام سے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے یہاں مسلم ابن عقیل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں کچھ نذرانے پیش کروں اور کچھ رقمیں پیش کروں، تو آیا کیا تم مجھے ان سے ملوا سکتے ہو؟ تو ایک دفعہ وہ شخص جو روز نماز کے بعد بہت دیر تک مناجات کرتا تھا، اس نے اس کے اوپر یقین کر لیا اور سمجھا کہ شاید واقعاً یہ شیعان علی میں سے ہے اور چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کی مدد کرے اور چاہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کی مدد کرے اور ان کے ساتھ ابن زیاد کے خلاف کھڑا ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس نے 5,000 درہم نکال کے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے مسلم ابن عقیل کو نذرانہ پیش کرنا، اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ شخص ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ مسلم ابن عقیل سے خود ملوں اور انہیں خود نذرانے عطا کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے مسلم ابن عقیل کے پاس لے جا سکتے ہو؟ وہ شخص کہ جسے مسلم ابن عقیل کا پتہ تھا اور وہ اس کے اوپر اعتماد کر چکا تھا، اس نے اس کو کہا کہ ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، فلاں دن آمادہ رہنا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا، وہ شخص اس دن آمادہ ہو کے اس شامی کو ساتھ لے گیا اور حضرت مسلم کے ساتھ ملاقات کروائی۔ حضرت مسلم جو کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس لے گیا اور ان سے ملاقات کروائی۔ اب یہ شخص جاسوس واپس گیا اور اس نے جا کے تمام تر بات ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن ہانی ابن عروہ جو کہ جانتا تھا کہ یہ مجھ سے لازمی مسلم کے بارے میں سوال کرے گا، کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں اور میرے پاس آنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس طرح سے ابن زیاد نے کچھ روز کے بعد دوبارہ پیغام بھجوایا اور ہانی ابن عروہ نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ تو ابن زیاد جان بوجھ کے یہ کہنے لگا کہ میں خود تمہاری عیادت کے لیے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ جب اس نے پیغام پہنچایا کہ میں ہانی ابن عروہ کے گھر ہانی کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں، تو ہانی نے کہا کہ اے مسلم ابن عقیل، ہم ایک پردہ لگاتے ہیں اور تم اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، جیسے ہی ابن زیاد آئے تو تم ایک دم سے پردے سے باہر نکل کے اسے قتل کر دینا، بس جیسے ہی ابن زیاد قتل ہو جائے گا تو ہم فوراً سے کوفے کے تخت کو سنبھال لیں گے۔ ایک مرتبہ یہ تمام تر بات طے پا گئی، اور جب ابن زیاد آیا اور آ کے ہانی ابن عروہ کے پاس بیٹھا تو ہانی ابن عروہ نے اشارہ کیا۔ مسلم ابن عقیل جو کہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن مسلم ابن عقیل نے کوئی حملہ نہیں کیا، وہیں پہ رکے رہے۔ اس کے بعد ابن زیاد جب چلا گیا تو ہانی ابن عروہ نے مسلم ابن عقیل سے سوال کیا کہ تم نے حملہ کیوں کرنا کیا؟ تو حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں
کہ ہمیں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ ہم کسی مہمان کے اوپر حملہ کریں اور کسی نہتے پہ ہم وار کریں اور کسی ایسے شخص پہ وار کریں جو کہ ہمارا مہمان ہو۔ بس میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اسے حملہ کروں، بس اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے اوپر جبکہ ابن زیاد کو شک ہو چکا تھا تو ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بھیجا اور ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا۔ اور ہانی ابن عروہ کو قید کرنا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ ہانی ابن عروہ جو کہ کوفے کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا اور اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے قبیلے کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہانی ابن عروہ سے ملایا جائے، رہا کیا جائے۔ لیکن ابن زیاد جو کہ نہ چاہتا تھا کہ ہانی ابن عروہ کو رہا کرے کیونکہ وہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر چکا تھا، اس نے قاضی شریح کو پیسے دیے اور اسے خرید لیا، اور اسے خریدنے کے بعد اس سے کہا کہ ان لوگوں سے جا کے کہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ بیمار ہے تو تم سے ملنے سے قاصر ہے، بس تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ قاضی شریح جو کہ کوفے کا ایک بہت ہی شریف اور باعزت شخص تھا، جس کی بات پہ ہر انسان یقین کرتا تھا، اس نے جب ہانی ابن عروہ کے قبیلے سے جا کے یہ کہا کہ ہانی ابن عروہ ٹھیک ہیں، فقط بیماری کی وجہ سے تم سے ملاقات کرنے سے قاصر ہیں، تو انہیں یقین آ گیا اور وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ تو اس طرح سے ابن زیاد نے ان تمام لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیا جو کہ ہانی ابن عروہ کے قبیلے والے تھے اور ہانی ابن عروہ کو بچانے آئے تھے۔ بس اس طرح سے حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں تنہا رہ گئے۔